الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک لمبی آیت آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے، اور ساتھیوں سے مراد جیسے کہ ہم جانتے ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یہ بتایا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفات اور خصوصیات کیا تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور آپ کی صحبت اور آپ کا فیض اٹھایا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کی ان خصوصیات اور ان حضرات کے ان اوصاف کو بیان کرنے سے مقصود دراصل یہ بتانا ہے کہ ایک مسلم معاشرہ کیسے ہوتا ہے، مسلم معاشرے کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے نتیجے میں ایسی خصوصیات اور ایسے کمالات سے موصوف اور متصف فرمایا تھا کہ اس زمانے میں جو معاشرہ ان حضرات کی وجہ سے تیار ہوا وہ ساری دنیائی انسانیت کے لیے ایک نمونہ قرار دیا گیا۔ لہذا جو مسلم معاشرہ وجود میں آئے تو اس معاشرے کو سامنے رکھنا ضروری ہے جو معاشرہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیدا کروایا تھا، تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلم معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور
کن عناصر سے وہ مرکب ہوتا ہے اور اسی نہج پر وہ قائم ہو، اور جب اس نہج پر وہ قائم ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا میں آج اسی طرح کی بات پیدا ہو جائے گی جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں تھی۔ یہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری جگہ مختلف آیتوں میں مسلم معاشرے کی خصوصیات کا کہیں پر اجمالاً، کہیں پر تفصیلاً، کہیں پر اشارتاً، کنایتاً ذکر فرمایا ہے۔ لیکن جب ہم آج کے دور میں مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جو معاشرہ مطلوب تھا اور خود اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو جس قسم کے معاشرے کے تیار کرنے کی تیاری کو اللہ نے مطلوب قرار دیا تھا، آج ویسا معاشرہ دنیا میں مسلمانوں کا موجود نہیں ہے۔ مسلمان تو بہت ہیں اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم معاشرے کی جو خصوصیات ہونی چاہیے اور اس کے جو عناصر ترکیبی ہونے چاہیے وہ آج دکھائی نہیں دیتے۔ کہیں اکا دکا کسی آدمی میں ہو تو ہو، لیکن عام طور پر پورے کا پورا معاشرہ اس قسم کی خصوصیات سے خالی نظر آتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایک مسلم معاشرے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، مسلم معاشرہ کن عناصر سے ترکیب پاتا ہے اور پھر اس کو اللہ تعالی کی جانب سے کن ذمہ داریوں پر فائز کیا جاتا ہے۔ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک تو یہ آیت جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر کچھ اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ میں ملتا ہے کہ مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، کیا خصوصیات اس کی ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کفر بھی داخل ہو جائے تو مذائقہ نہیں، شرک بھی داخل ہو جائے تو مذائقہ نہیں، معصیتیں داخل ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اللہ سے بغاوت و سرکشی ہو رہی ہے تو مذائقہ نہیں، اور سنتوں کی پامالی کی جا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، دین کا کھلواڑ کیا جائے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ غرض یہ کہ مسلم معاشرہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کفر بھی داخل ہو رہا، شرک بھی داخل ہو رہا ہے، معصیتیں بھی داخل ہو رہی ہیں اور دین کی پامالی بھی ہو رہی ہے، سنتوں کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم کہلاتے ہیں کہ ہم مسلم معاشرہ ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا مسلم معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صورتحال ہو؟ نہیں، بلکہ مسلم معاشرہ وہ ہوتا ہے جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاشرہ تھا۔ اس لیے اس معاشرے کو دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کا معائنہ کرنا چاہیے اور پھر اپنے اندر انہی خصوصیات کو پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کی ذمہ داری حضرات علماء کے ذمہ آتی ہے کہ حضرات علماء اس بات کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے کہ مسلم معاشرہ ایسا وجود میں آئے جیسے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو منظور ہے۔ لیکن عام طور پر بڑی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنے نہج پر، اپنی بساط پر، اپنی فہم کے مطابق، بلکہ فہم بھی نہیں کہنا چاہیے، اپنے مزاج کے مطابق چاہتا ہے کہ معاشرہ تیار ہو اور اس بات کو نہیں دیکھتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کیسا معاشرہ چاہتے تھے اور ان حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو تیار کر کے ایک معاشرہ ہمارے سامنے رکھا وہ کیسا معاشرہ تھا۔
میرے ذہن میں آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایک تیسرے آدمی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ وہ بات، ان چیزوں میں اس کو کوئی بھی رتی برابر دخل نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔ تو پھر مسلم معاشرہ تیار کیا ہوگا؟ وہ اگر تیار ہوگا تو میرے ذہن کا تیار ہوگا، آپ کے ذہن کا تیار ہوگا، کسی اور شخص کے ذہن کا تیار ہوگا، وہ تیار نہیں ہوگا جیسے اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ آیات نمونہ ہے، ہمارے لیے یہ آیات ہدایت ہے، اس کے اندر درس عبرت ہے کہ ہم دیکھیں اور پرکھیں اور جانیں اور اپنے مسلم معاشرے کو ایسے ہی جو ہے تیار کرنے کی کوشش کریں۔ جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر پوری بات آپ کے سامنے کہی نہ جا سکے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد مجلسوں میں بات آپ کے سامنے پوری کی جائے۔ بات آج شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر اور اس بات کی امید لگا کر کہ ہم بھی آپ بھی کوشش کریں گے کہ ایسا معاشرہ تیار ہو جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مطلوب ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ابتدائی کلام ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متعارف کرائی جا رہی ہے۔ پہلے ہم کو اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد کون تھے، ان کی حیثیت کیا تھی، ان کی پوزیشن کیا تھی، اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اگر ان کی پوزیشن کو آپ نے نہیں سمجھا تو پھر ان کے مشن کو کیا سمجھے گے؟ پہلے پوزیشن کو سمجھنا چاہیے، پوزیشن کے سمجھنے کے بعد ان کا مشن سمجھ میں آئے گا، ان کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اور وہ کیا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آئے گا، ان کا پیغام سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس بات کو ذکر کیا، محمد رسول اللہ، محمد کی ذات کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے معنی اللہ کا بھیجا ہوا، جو اللہ کا پیغام لانے والا ہو، جسے اللہ نے اپنا پیغام دے کر مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف بھیجا ہو کہ تم میرا یہ پیغام لے جاؤ اور میرے بندوں کو سمجھاؤ۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اپنے پیغام کے ساتھ۔ جیسے اللہ کے نبی سے پہلے 1,24,000 یا 1,80,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بھی اللہ کا پیغام دیا تھا، اور ان انبیاء میں 300 سے زائد رسول بنائے گئے تھے۔ رسول ان کو کہتے ہیں جن کے اوپر نئی شریعت خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہو، اللہ کی نئی کتاب آئی ہو، اور جو آدمی کہ اللہ کا پیغمبر تو ہو لیکن اس کے اوپر نئی شریعت نہیں آئی تو اس کو نبی بھی کہا جا سکتا ہے۔ نبی کے معنی ہے جس کے اوپر اللہ کا پیغام آیا اور وہ ہم کو اللہ کا پیغام سناتا ہو، چاہے پرانے کسی نبی کا پیغام سناتا ہو، نیا کوئی پیغام اس کو بھیجا گیا ہو اس کو سناتا ہو، اس کو کہتے ہیں نبی۔ اور رسول وہ ہے جس کے اوپر نئی شریعت اور نئی کتاب نازل کی گئی۔ اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، آپ کے اوپر ایک جدید شریعت، جدید کتاب نازل کی گئی۔ جدید کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جدید شریعت جس کو شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی پر اس کو نازل کیا گیا۔
اور اس سے پہلے کی تمام کتابیں اور اس سے پہلے کی تمام شریعتوں کو منسوخ قرار دے دیا گیا. اب موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی, عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی, داؤد کی شریعت نہیں چلے گی, حضرت ابراہیم کی شریعت نہیں چلے گی, حضرت آدم کی شریعت نہیں چلے گی, حضرت نوح کی شریعت نہیں چلے گی, بلکہ اب شریعت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی شریعت چلے گی. آپ کا یہ دین آخری دین ہے, آپ کی یہ شریعت آخری شریعت ہے, اور یہ قرآن آخری اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا پیغام آخری اللہ کا پیغام ہے. اس کے سوا کوئی پیغام دنیا میں آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی شخص دنیا میں ہدایت کی راہ پر چلنا چاہتا ہو, اب ایک ہی ایک راستہ ہے, وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ہاتھ میں توریت کا ایک نسخہ تھا. آ کر بیٹھ گئے اور مختلف جگہ سے اس کو پڑھتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا, غصے سے بھر گیا. جب اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ انار کے دانوں کا رس حضور کے گال پہ ڈال دیا گیا ہو. انار کے دانے اور اس کا رس نکالا گیا ہو اور وہ آپ کے گالوں پہ ڈال دیا گیا ہو. کہتے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا, یہ بھی بالکل سرخ ہو جاتا تھا, لال ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل سرخ ہو گئے, غصے میں بھر گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آ رہا ہے, چہرے انور سرخ ہو گیا ہے, وہ کانپنے لگے اور حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے چہرے کو, کس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں ہیں اور تم کیا کر رہے ہو. حضرت عمر نے دیکھا تو زور زور سے پڑھنے لگے اللہم انی اعوذ بغضبک وغضب رسولک, اللہم انی اعوذ بغضبک وغضب رسولک. اے اللہ میں تیرے سے پناہ چاہتا ہوں, تیرے غصے سے بھی اور تیرے رسول کے غصے سے بھی. اللہ کا غصہ آ جائے کیا حالت ہو انسانوں کی. اگر خدا کا غصہ انسانوں پر بھڑکنے لگے تو ایک کائنات باقی نہ رہ سکے, انسان تباہ ہو جائے, یہ سب کی سب دنیا ملیمیت ہو کے رہ جائے. اللہ کے رسول کا غصہ یہ بھی ظاہر ہے اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی چیز ہے. اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنے لگے اللہم انی اعوذ بغضبک وغضب رسولک, میں اللہ کے غضب سے بھی اور اللہ کے رسول کے غضب سے بھی پناہ چاہتا ہوں. جب بار بار وہ پڑھنے لگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائے اور تم مجھ کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی پیروی کر لو لَزَلَلْتُمْ زَلَالًا بَعِيدًا, تو تم بہت دور کی گمراہی میں پھنس جاؤ گے. اب تو ہدایت کا ایک ہی ایک راستہ ہے, وہ راستہ ہے میری شریعت, وہ راستہ ہے میرا لایا ہوا قرآن, وہ راستہ ہے میرا لایا ہوا دین. جو اس دین پر چلے گا, جو اس شریعت پر چلے گا, جو اس کے احکام پر چلے گا, جو اس کے اصول و ضوابط پر چلے گا, جو اس کے کلیات پر چلے گا, جو اس کے قواعد پر زندگی کرے گا, وہی دراصل کامیاب ہوگا اور نجات پا سکے گا. باقی اگر موسیٰ بھی تشریف لائے وہ بھی میری اتباع کریں گے, اگر تم ان کی اتباع کر لو تو گمراہ ہو جاؤ. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, لیکن ان کا زمانے شریعت ختم ہو گیا.
جس پیریڈ کے لیے وہ آئے تھے نبی بن کر، ان کی وہ پیریڈ ختم ہو گئی. اگرچہ نبی تو اب بھی وہ ہے، لیکن ان کا پیریڈ ختم ہو گیا، ان کی مدت رسالت ختم ہو گئی، اور اللہ نے ان کے دین کو منسوخ کر دیا. اب ان کے دین کے اوپر چلنا ہمارے اوپر نہیں ہے. اب دین محمدی پر، شریعت اسلامیہ پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اس دین پہ چلتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں گمراہ ہو جائے گا. بھائیو، اللہ نے اس جملے میں حضور کی حیثیت کو متعین کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ کے رسول ہیں آپ کے اوپر اللہ کا پیغام آتا ہے، اور وہ پیغام اللہ کے نبی تم کو بتاتا ہے. جب خود خدا تصدیق کر دے کہ یہ میرے قاصد ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، میری رسالت اور میرا پیغام میں ان کے اوپر نازل کرتا ہوں، اور یہ جو تم کو دے رہے ہیں یہ میرا سچا دین ہے، میری سچی رسالت ہے، اس کو قبول کرو، اس کے منہ پر چلو. تو اس کے سوا کیا چارہ رہ گیا آدمی کو کہ کسی اور دین کی طرف جائے یا کسی اور ضابطے اور قانون پر چلنے کی تیاری کرے؟ نہیں، صرف اسی دین پر چلنے میں نجات ہے. یہ سب سے پہلا جملہ ہے اس آیت کا. اس میں ساری دنیا کے انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی حیثیت ایک پیغمبر کی حیثیت ہے. اس لیے ان کے لائے ہوئے دین پر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے. اسی دین کے اوپر صحابہ کو تیار کیا گیا تھا، اسی دین کے اوپر تابعین کو تیار کیا گیا تھا، اسی دین کے اوپر ہمارے اسلاف کو تیار کیا گیا تھا. اس لیے سب سے پہلے اس دین کو سمجھ کر اس دین کے اصول و کلیات کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. اس سے پہلے والی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کو دے کر بھیجا اپنے رسول کو، تاکہ دنیا کے تمام دینوں پر یہ دین حق غالب ہو کے لے جائے. یہ دین مغلوب نہیں ہوگا، یہ دین پست نہیں ہوگا، یہ دین دب کے نہیں چلے گا، یہ کسی کے سامنے ذلیل ہو کر نہیں رہے گا. یہ دین غالب ہو کے رہے گا اور ساری دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے گا. ایک زمانہ تو وہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، اور پھر حضرات صحابہ کرام کے دور میں اللہ نے ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے اس دین کو غلبہ عطا کر دیا. اتنا غلبہ ہوا، اتنا غلبہ، ساری دنیا میں دین پھیل گیا. سارے مذاہب والے پست ہو گئے، سارے مذاہب کے لوگ اس دین کے سامنے جھک گئے. مانتے ہو کہ نہ مانتے ہو، قبول کرتے ہو کہ نہ کرتے ہو، لیکن ساری دنیا والوں کے سامنے یہ بات آشکارا ہو گئی، دین اسلام کے سوا کوئی دین ایسا نہیں ہے جو دین کے غالب ہونے والا ہو. چنانچہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا دنیا کی کوئی اور مذاہب ہو، وہ سارے کے سارے دین ذلیل ہو گئے، پست ہو گئے. اللہ نے اس دین کو غلبہ عطا کر دیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دور کے اندر اس دین کو پھیلایا. دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے ہر علاقے میں، دنیا کے چپے چپے میں اس دین کو پھیلا کے رکھ دیا گیا. یہاں تک کہ ایک دور وہ آتا ہے کہ یا تو جہاں پر آپ دیکھیں وہاں اسلامی حکومت ہے، یا اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو اسلامی حکومت کے باجگزار موجود ہیں جو اسلامی حکومت کو ٹیکس دے کے زندگی کر رہے ہیں. گویا کہ پوری دنیا میں دین اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں تھا جہاں پر دین اسلام کا پرچم نہ لہراتا ہو. یا تو وہاں اسلامی حکومت ہے، اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر دوسری شکل یہ تھی کہ وہاں کے راجا، وہاں کے بادشاہ،
وہاں کے حاکم، وہاں کے فرمانروا اسلامی مملکت کو ٹیکس دینے پر مجبور تھے اور اس طریقے پر وہ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یاد آتا ہے ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ ہارون الرشید امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ایک دفعہ اپنی بالکنی پر بیٹھے ہوئے تھے یا ٹہل رہے تھے۔ وہاں ٹہلتے ٹہلتے وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا تو ان کو نظر آیا کہ ایک چھوٹی سی بدلی یعنی بادل کا ٹکڑا وہ چلا جا رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بادلوں کی اللہ کے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہیں، کوئی ادھر کو چلی گئی، کوئی ادھر کو چلی گئی۔ یہ نہ سوچیے کہ یوں ہی الگ تب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، یہ بادل کا ٹکڑا فلاں بستی میں جائے اور وہاں پر برس جائے، وہاں پر برسات ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کو اس کا نفع پہنچتا ہے، اور ایک بادل کی ٹکڑی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اللہ اس کو حکم دیتے ہیں یہ امریکہ چلا جائے، یہ فلاں ملک کو چلا جائے، وہاں پر جا کے وہ برستا ہے، اور یہاں پر دیکھو تو بارش نہیں ہو رہی ہے، یہاں کے بادل کا وہ ٹکڑا امریکہ میں جا کے برس رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ہارون الرشید نے ایک بدلی چلی جا رہی تھی، جب اس کو دیکھا تو مسکرایا، جو اپنے ساتھ وہاں موجود تھے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے بدلی، تو جہاں چاہے دنیا کے خطے میں جا کے برس جا، جہاں بھی تو جا کے برسے اور وہاں کھیتیاں اگے تو اس کا ٹیکس میری ہی حکومت کو آئے گا۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی حکومت قائم ہو گئی، یا اسلامی حکومت کے باعث گزاروں کی حکومت تھی، اس کے سوا کوئی اور صورتحال نہیں۔ اس قدر اسلام کو غلبہ ہوا، ساری دنیا کے اندر اللہ نے اسلام کو نمایاں حیثیت عطا کی، غلبہ کاملہ عطا فرمایا، ساری دنیا کے دیگر مذاہب جھک گئے، پست ہو گئے، ذلیل ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن بھائیوں، وہ دور گیا، اس دور کے بعد ایک بعد دیگر تنزل واقع ہوتا رہا۔ اس تنزل کے نتیجے میں آج جو صورتحال ہمارے سامنے دین اسلام کی ہے، وہ صورتحال یہ ہے کہ آج اسلام کے اندر بظاہر کوئی قوت نظر نہیں آتی، حالانکہ اسلام تو وہی ہے، لیکن اسلام کے ماننے والوں کی کمزوری میں، اسلام پر چلنے والوں کی کمزوری میں، اسلام کو ماننے والوں کی کمزوری میں دین اسلام کو لوگوں کے سامنے آج جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کہاں تو وہ تھا کہ اللہ نے دین اسلام کو غلبہ عطا کر کے ساری دنیا میں دین اسلام کا بول بالا کر دیا۔ آج ہم نے دین اسلام کو اس قدر پست کر دیا ہے کہ دیگر مذاہب کو دیکھو تو وہ تو آگے آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور دین اسلام کی کوئی طاقت نمایاں حیثیت سے نظر نہیں آتی۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ یہ ہونے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کو رسالت دی گئی ہے، ان کو پیغام دیا گیا ہے، اسی پیغام پر تم کو عمل کرنا ہے۔ آج اس پیغام پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہمارا وہ سچا اور پکا یقین نہیں ہے جیسے حضرات صحابہ کرام کو۔ آج ہم اس میں بڑے ڈھیلے واقع ہو گئے اور کمزور نظر آتے ہیں۔ دین اسلام کو سامنے لائے، دین اسلام کو اجاگر کرنے، دین اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے، دین اسلام کو
سامنے لا کر یوں پیش کرنے کے لیے یہ ایک ہی دین ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس سے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے لوگوں میں دم نہیں۔ آپ بتاؤ، جب دین اسلام کو ہم خود رسوا کر دے، میں نے غالباً چند مہینے پہلے، 1-2 مہینے پہلے نشاندہی کی تھی کہ بنگلور کے ایک کالج کے اندر ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، گریجویشن کا جلسہ، اور گریجویشن کے جلسے میں ایک ہندو جو ہے سادھو کو بلایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر مسلمان لوگ جو تقریر کرتے ہیں، اس تقریر کے اندر یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف عبادت کے طریقے میں فرق ہے، آپ کا بھی ہمارا دونوں مذہب سچے۔ جب ایک ہندو کو آپ یہ پیغام دے، ہمارے اسلاف نے پیغام دیا، صحابہ کرام نے پیغام دیا، اور خود محمد رسول اللہ نے پیغام دیا، اور یہ واضح کیا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو اور ان کی شریعت پر تم چلو تو تمہارے لیے نجات نہیں ہے، نجات کا سامان تو اللہ نے میرے لائے ہوئے دین میں، میری لائی ہوئی شریعت میں لگ دیا ہے، اس کے علاوہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ تم چلے جاؤ، تمہارے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی، ان کی لائی ہوئی شریعت وہ سچی شریعت، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد اس کے اندر ہدایت نہیں، اس کے اندر نجات نہیں۔ تو اب ایک ایسا مذہب جس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے، بالخصوص مسلمان جانتا ہے کہ وہ مذہب باطل مذہب ہے، جس کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی، بتوں کی پوجا کو مٹانے دین آیا، کفر کو دنیا سے نیست نابود کرنے ہمارا دین آیا، شرک کو مٹانے کے لیے ہمارا دین آیا۔ لیکن ایک آدمی یوں کہتا ہے مسلمان کہ تمہارے اور ہمارے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس نے دین اسلام کو بتوں کے سامنے جھکا دیا۔ ذرا اندازہ تو کرو کس قدر ذلت، کس قدر رسوائی، کس قدر پستی، کس قدر حماقت، کس قدر ذلت کی بات کی جا رہی ہے دین اسلام کے اعتبار سے۔ اس کے باوجود ہم یہ سوچے کہ دین اسلام کو غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ دین اسلام کو غلبہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ مسلمان کا بچہ یہ کہنے لگے، یہی یقین رکھنے لگے، اور زبان سے یہی کہنے لگے، اور ہر جگہ پر اس کا پرچار کرنے لگے کہ ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کے سوا کوئی دین نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو اپنے لیے تلاش کرتا ہو، اپنے لیے پسند کرتا ہو، اپنے لیے اختیار کرتا ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی کہنے لگے کہ تمہارے اور ہمارے مذہب میں کوئی فرق نہیں، کس قدر ذلت اور رسوائی کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بیٹھے ہوئے علماء تک کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی، علماء تک کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی، اور اخبار میں بڑی شدت کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے، اور جب اس کے رد میں مضمون کیا جاتا ہے تو اس کو شائع کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، اور گویا کہ یہ بتایا جاتا ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے کہ ہمارے اور ان کے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے تو وہ آواز ہمارے لیے غیر معتبر ہے۔ آپ بتاؤ کہ مسلم معاشرہ ایسے ہو تو دین اسلام کو غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اسلام کے غلبے کی، دین اسلام کی بڑھوتری، دین اسلام کی جو ہے عظمت و بلندی کی یہی صورت تو ہے کہ دین اسلام کے ماننے والوں کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ وہ دین اسلام کو آگے بڑھائے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ جنگ کے اندر شامل ہوئے، مشہور سپہ سالار ایران کا ان کے مد مقابل تھا، جس کو ساری دنیا رستم کے نام سے جانتی ہے۔ رستم کا نام آج بھی زندہ ہے، وہی رستم،
وہاں پر ان کے مد مقابل آیا ہوا ہے. حضرت ربیع بن عامر اس سے گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا معاملہ کیا ہوگا اور کس طریقے پر ہوگا, ہماری دعوت کیا ہے, ہمارا پیغام کیا ہے, ہم کیا چیز تم کو دینے کے لیے آئے ہیں. یہ بات کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جب وہاں پر جاتے ہیں تو عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ اس کے خیمے کے اندر جہاں وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, باہر تک ایک قالین بچھی ہوئی ہے اور وہ قالین ریشم کی بنی ہوئی. حضرت ربیع بن عامر وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نیزے سے اس کو پکڑ کے ادھر ادھر ہٹاتے ہیں اور نیچے زمین پر پیر رکھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے یوں ڈالتے ہوئے جا رہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دین میں جائز نہیں, میری شریعت, ہمارے نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہے کہ ہم قالین ایسی ہو جو ریشم کی بنی ہوئی ہو اس کے اوپر ہم چلیں, یہ ہمارے لیے رما اور جائز نہیں ہے, اس لیے اس کو اٹھایا ہو. یہ کہتے ہوئے زمین پہ چل کے چلے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور جہاں پر رستم بیٹھا ہوا تھا بالکل اسی کے بازو جا کر بیٹھتے ہیں اور گفتگو ہوگی. جب دین اسلام کو اس قدر گہرائیوں کے ساتھ ایک آدمی مانتا ہو اور اس کے دل کے اندر دین اسلام کی اتنی عظمت ہو, دین اسلام کی اتنی محبت ہو کہ وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ اس کی گفتگو میں کتنا اثر دے گا, اللہ اس کے اندر کس قدر بڑائی پیدا کر دے گا. چنانچہ رستم جیسے آدمی کو ان کے سامنے جھکانا پڑتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب شریعت پر عمل ہوتا ہے, شریعت کی عظمت ہوتی ہے, دین اسلام کو ہم غالب کرنے کی فکر کرتے ہیں اور دین اسلام کو واقعی ایسا ہی سچا سمجھتے ہیں, تب یہ صورتحال پیش آتی ہے. اور اب ایسی صورتحال جیسی کہ موجود ہے وہ ہو تو پھر دین اسلام کو لوگ کیسے غالب سمجھے. ہم تو کسی بھی چیز کے سامنے جھکنے کے لیے آج تیار ہوتے چلے جا رہے تھے. ایک معمولی ادنا چیز ہو ہم اس کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے رواداری. دین اسلام میں رواداری یہ دنیاوی معاملات میں ہے, کھانے میں رواداری, پینے میں رواداری اور مدد میں رواداری اور مختلف چیزوں میں رواداری. لیکن جہاں تک دین کا مسئلہ ہو, جہاں تک حق و باطل کا مسئلہ ہو, جہاں کفر و شرک اور ایمان کا مسئلہ ہو وہاں کوئی رواداری نہیں ہے. رواداری یہاں تک بھی ہے. آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے میدان میں جنگ کرنے میں مشغول ہیں. حضرات صحابہ کرام کی جماعت حضور کے ساتھ میں شامل ہے. عین جنگ کے موقع پر کافروں کی جماعت کا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. وہ کافروں کی طرف سے آیا ہوا, کافروں کی جماعت میں شامل, ان کی فوج کا ایک سپاہی, لیکن وہاں سے کودتے ہوئے یہاں پر آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے کہ آپ تو مجھے جانتے ہیں, میری قوت آپ کو معلوم, میری بہادری آپ کو معلوم, میری شجاعت آپ کو معلوم, میں کیسے جنگ کرتا ہے یہ آپ کو معلوم, یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے لڑ کر کافروں کو ہلاک کروں. آپ بتائیے کہ مجھے اجازت ہے؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. ایک کافر آدمی اللہ کے نبی سے پوچھ رہا ہے کہ میری بہادری آپ کے سامنے ہے, میری جوانی آپ کے سامنے ہے, میری قوت و طاقت آپ کے سامنے ہے, میرے جوہر آپ کے سامنے ہے, میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں, کافروں کو مار مار کے ہلاک کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیجیے تو میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے جاؤں. اگر میں ہوتا, آپ ہوتے, آج کے دنیا کے لوگ ہوتے,
یہ سب مل کر یوں کہتے کہ بھائی بہت اچھا ہے، ایسا آدمی تو ہماری طرف آ گیا، اچھا جناب آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کے آپ ہماری طرف سے لڑیے اور کافروں کو ان کو جو ہے منزل مقصود تک پہنچائیے، یہ کہہ کے ہم قبول کر لیتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام اور کفر ان دونوں کے سلسلے میں کسی رواداری کے روادار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، تم اس پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس پر ایمان نہیں رکھتا، میں تو صرف آپ کا ساتھ دینے کے لیے آیا، یعنی دنیاوی مقصد کے اعتبار سے میں دینی لحاظ سے آپ کے ساتھ میں نہیں آیا ہوں، میں آپ کا تعاون تو کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ تو دینا چاہتا ہوں، لیکن ایمان لانا نہیں چاہتا، میں مومن ہو کر آپ کے ساتھ میں نہیں آ رہا ہوں، بس یوں ہی آپ کے ساتھ دے دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا حاجت لی الیک، ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں، ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کرو مسلمانوں، کفر اور ایمان ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا، شرک اور ایمان ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا، حق اور باطل ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا، سنت اور بدعت ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا، اچھائی اور برائی ان دونوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں کے دونوں الگ رکھے جائیں گے۔ ایمان اپنی جگہ پر ہوگا، کفر اپنی جگہ پر ہوگا، کفر سے ہماری لڑائی ہے، شرک سے ہماری لڑائی ہے، بدعت سے ہماری لڑائی ہے اور معصیتوں سے ہماری لڑائی ہے، ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہے، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی کافر بھی آئے اپنی جھولی میں ڈال لو، کوئی مشرک بھی آئے اپنی جھولی میں ڈال لو، بدعت بھی آئے اپنی جھولی میں ڈال لو، معصیت بھی آئے اپنی جھولی میں ڈال لو، یہ تو ایک جو ہے کھچڑی بن سکتی ہے، یہ دین اسلام کے کوئی امتیاز کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت لی الیک، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ وہ آدمی واپس چلا گیا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، آتا ہے اس میں وہ آدمی واپس چلا گیا، واپس جانے کے بعد پھر کچھ دنوں کے کچھ جو ہے گھنٹوں کے بعد حضور کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا مجھے لے لو اپنے ساتھ، میں تمہارا بہت کام کر سکتا ہوں، تمہارے دشمنوں کو ٹھکانے لگا سکتا ہو۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی سوال کیا اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نہیں مانتا، میں تو تمہارے ساتھ ایمان میں شامل نہیں، لیکن آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم واپس چلے جاؤ، ہم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ آدمی واپس گیا، واپس جانے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد آیا اور پھر وہی بات حضور سے عرض کیا۔ حضور نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہنے لگا کہ ہاں اب میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم ایمان میں داخل ہو گئے ہو اب میرے لیے نہیں اللہ کے لیے لڑو۔ بھائیو، یہ ہے دین اسلام کی صداقت، یہ ہے دین اسلام کی حقانیت۔ یہاں کفر و شرک کو الگ الگ، یہاں دین اسلام کو اور کفر کو الگ رکھا جاتا ہے، مکس نہیں کیا جاتا۔ یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ دونوں کو مکس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کو ایک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رواداری کے نام پر اس طرح کی تحریک چلانا یہ باطل تحریک ہے اور اس کے خلاف ہر مسلمان کو آواز اٹھانا ضروری ہے۔ یہ بتا رہا تھا محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھو، اللہ کے رسول کو رسول بنا کر بھیجا گیا، ہم کو کسی اور کو رسول کی حیثیت سے نہیں دیا گیا ہے، ہم کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے دیا گیا، اس لیے آپ کی بات مانی جائے گی،
آپ کا دین قبول کیا جائے گا، آپ کی ایک ایک ادا لی جائے گی، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے گا، آپ کی ہر حرکت، آپ کا ہر سکون ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگا، آپ کا لبوں کا ہلانا ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہوگا، آپ کا قدم مبارک کا چلنا یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگا، آپ کا ہنسنا بھی ہمارے لیے عبادت، آپ کا ہنسنا بھی ہمارے لیے ہدایت ہوگا، آپ کا رونا بھی ہمارے لیے ہدایت ہوگا، آپ کا کھانا بھی ہمارے لیے ہدایت ہوگا، حتیٰ کہ آپ کا بیت الخلا جانا وہ ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہوگا۔ غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں تو اللہ کے نبی کی ہر ادا یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ تم کو زندگی اس طرح گزارنا ہے، اس کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے نجات نہیں ہے۔ یہ ہے بھائیوں سب سے پہلا پوائنٹ جس کو اسلامی معاشرے میں داخل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول پیغام لے کر آئے، یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے پیغام کیا لے کر آئے۔ پیغام تو بہت سارا لائے، لیکن یہاں پر ایک دو اہم باتیں عرض کرنا ہے، اور پیغام میں سے سب سے پہلی بات جو اللہ کے رسول کے پیغام میں ہم کو ملتی ہے وہ ہے اللہ پر سچا و پکا ایمان۔ لہذا مسلم معاشرہ جب بھی تیار ہوگا، جہاں بھی تیار ہوگا، کسی خطے میں ہوگا، کسی علاقے میں ہوگا، کسی زبان کے بولنے والے میں ہوگا، کسی جو ہے کسی طبقے کے اندر ہوگا، جہاں پر بھی اسلامی معاشرہ تیار ہوگا وہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ان کے اندر ایمان ہوگا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات پر غیر کی چیزوں کو باندھ لینا۔ وہاں یہ سوال نہیں ہوتا مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو میں کیسے معلوم، وہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا میری عقل قبول نہیں کرتی تو میں کیسا معلوم، وہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا میرے بڑوں نے نہیں بتایا تو کیسے معلوم، وہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوگا میرے علم سے اس بات کی جو ہے کوئی جو ہے ہدایت نہیں مل رہی ہے تو میں کیسے معلوم۔ نہیں، اللہ کے رسول کو یوں مانا جائے گا کہ رسول نے کہہ دیا ہم نے قبول کر لیا۔ اگر کوئی کہتا ہو مجھے نظر آئے تو میں مانوں گا، وہ آنکھوں پر ایمان رکھنے والا ہے، نبی پر نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہو میں اپنی عقل سے سمجھ میں آ جائے تو مانوں گا، وہ عقل پر ایمان رکھنے والا ہے، نبی پر ایمان رکھنے والا نہیں۔ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہو مجھے میرے علم سے اگر رہنمائی مل جائے، میری ٹیکنالوجی سے مجھے جو ہے سمجھ میں آ جائے، یا میری سائنس سے مجھے اس کی ہدایت مل جائے تب میں اس کو قبول کر لوں گا، وہ سائنس کا پجاری ہے، وہ اپنی عقل کا پجاری ہے، وہ اپنی ٹیکنالوجی کا پجاری ہے، وہ خدا کا ماننے والا نہیں ہے۔ خدا کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی بات کو بلا کسی جھجک کے قبول کر لیتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ رسول کی رسالت آشکارا ہے، رسول کا پیغام اس کے سامنے آشکارا ہے، رسول کا رسول ہونا اس کو ثابت ہو گیا ہے، معجزات کے ذریعے ثابت ہو گیا، نبی کے اخلاق سے ثابت ہو گیا، نبی کی صداقت سے ثابت ہو گیا، نبی کی حقانیت سے ثابت ہو گیا، نبی کی زندگی کے ہر عمل سے ثابت ہو گیا یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ اس لیے کہ نبی جب آتا ہے ایسا چہرہ لے کر آتا ہے، چہرہ خود بتاتا ہے کہ یہ نبی کا چہرہ ہے۔ اس کی گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو نبی کی گفتگو سن کر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ نبی آیا ہوا ہے۔ نبی کا چلنا، نبی کا پھرنا، نبی کا دیکھنا، نبی کا بولنا، ہر ادا ایسی ہوتی ہے جو بتاتی ہے یہ خدا کا نبی ہے۔ اسی لیے آتا ہے روایات میں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن السلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم گزرے، صحابہ میں ان کا شمار ہے، ایمان لانے سے پہلے یہودیوں میں ان کا رتبہ بہت اونچا تھا، ان کو نبی کی طرف مانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، ایک گلی سے حضور کا گزر ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے عبداللہ بن السلام آ رہے تھے، انہوں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، ہاں آپ کا نام سنا تھا، آپ کے کام کے بارے میں سنا تھا، آپ کی نبوت کا چرچا سنا تھا، لیکن کبھی دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔
اتفاق ایسا ہوا کہ ایک طرف سے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، دوسری طرف سے عبداللہ بن سلام آ رہے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم۔ جب حضور کے چہرے انور پر عبداللہ بن سلام کی نگاہیں آتی ہے تو ان کی زبان پر یہ جملہ نکلتا ہے، ما ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، دیکھا نہیں، معلوم نہیں ہے کس کا چہرہ، لیکن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے کتابیں پڑھی تھی، انہوں نے پچھلی کتابوں کو دیکھا تھا، نبیوں کی پہچان ہو چکی تھی، نبیوں کے پیغام سن چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو فوراً ان کی زبان پہ آ گیا، ما ھذا وجہ کذاب، یہ کسی کذاب کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ قریب آئے، سلام کیا، ملاقات کی اور کہنے لگے آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ وہی ہیں جن کو رسول کہہ کر لوگوں کے اندر چرچا کیا جا رہا ہے اور آپ نبوت کے دعوے دار ہیں؟ حضور نے کہا ہاں میں نبوت کا دعوے دار ہوں۔ انہوں نے کہا میرے 3 سوال ہیں، اگر ان کا جواب آپ دے دیں تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا سوال ہے تمہارا؟ انہوں نے 3 سوالات رکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اس کا جواب اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ میرا مالک مجھے نہیں بتائے گا، مالک بتائے گا تو تم کو بتا دوں گا۔ اگر جھوٹے ہوتے تو کوئی ایکسپینس کرتے، اگر اللہ کے نبی جھوٹے ہوتے تو کوئی من گھڑت بات بیان کر دیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے جب بتایا جائے گا میں تم کو سنا دوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کو جب وحی آتی تھی آپ جھک جاتے تھے۔ سخت ترین سردیوں کے موسم میں اللہ کے نبی کو شدید پسینہ آتا تھا، آپ شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جھکتے جا رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہوتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے پوچھا لوگوں سے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا آپ پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اور سمجھ گئے بیٹھے رہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وحی کا سلسلہ ختم ہوا، حضور نے چہرے انور اٹھایا اور کہا کہ عبداللہ تمہارے سوال کا جواب خدا نے مجھ کو دیا ہے۔ پہلا سوال تمہارا یہ، اس کا جواب یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ جواب تو سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، میں مانتا ہوں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی مجھے بہت بڑا مانتے ہیں، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے میں ایمان لایا ہوں تو میرے بڑے مخالف ہو جائیں گے۔ حضور نے کہا کہ مخالف ہونے دو۔ انہوں نے کہا ذرا آپ آئیے چلیے میرے محلے میں اور وہاں پر لوگوں سے پوچھیے عبداللہ بن سلام کو تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور تشریف لے گئے۔ جب حضور وہاں گئے تو سارے یہودی آ کے گھیر لیے حضور۔ عبداللہ بن سلام ایک طرف کو چھپ کے کھڑے رہے۔ حضور نے پوچھا کہ بھائی تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام کا کیا مقام ہے؟ تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا پوزیشن اور حیثیت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے درمیان ان کا مقام ایسے ہے جیسے کسی امت کے اندر نبی کا مقام ہوتا ہے۔ حضور نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اچھا مجھے بتاؤ اگر وہ مجھے سچا مان لے تو تم میری بات کو مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں ہاں، اگر عبداللہ بن سلام آپ کو مان لے اور آپ پر ایمان لاتے ہو تو ہم سب ایمان لائیں گے۔ حضور نے کہا عبداللہ آؤ سامنے۔ وہ چھپے کھڑے تھے، سامنے آ گئے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا میں ان کو نبی مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب انہوں نے ایمان کی گواہی دی تو سارے یہودی ان کے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے ان سے نکما کوئی انسان نہیں ہے، ان سے بڑا بدبخت کوئی انسان نہیں ہے۔ تو بھائیوں یہ ہے لوگوں کا معاملہ، حق کے اوپر آنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہوتا ہے، برے لوگ کبھی حق کی طرف نہیں آیا کرتے۔ بہرحال ان باتوں سے مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی کے پیغام میں سب سے پہلی بات تو ایمان، یہ ایمان کا مطلب آپ کے سامنے رکھا، باقی باتیں انشاءاللہ پھر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔